الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 157. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے. سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. خاص طور پر اللہ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ اس زمانے میں جو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات بیان کی گئی. نمبر 1، الامی. امی کا معنی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا، امی اسے کہتے ہیں. لیکن کمال ہے، اشارہ یہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود کمال علم پایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ جو قرآن اور احادیث صحیحہ کی صورت میں موجود ہے. اس قرآن و سنت کو پڑھ کر عرب کے جو ان پڑھ لوگ تھے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے. ہر مسلمان انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دنیا کے رہنما بن گئے صحابہ کی جماعت. النبی الامی، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحریر لکھوائی تھی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہیل نے کہا تھا، عرب کا جو سفیر تھا، کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں تو پھر عمرے کے لیے روکے کیوں؟ ہم مانتے ہی نہیں. آپ لکھیں عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مٹا دو یہاں پر، یہ لکھ دو. کہ اللہ کے پیغمبر میرا ایمان نہیں اجازت دیتا کہ میں یہاں مٹا دوں. آپ نے پوچھا کہاں لکھا ہے؟ یہاں لکھا. آپ نے مٹا دی. النبی امی. قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات دنیا کا کوئی شخص غلط ثابت نہیں کر سکتا. آپ کی کوئی پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہو سکتی. دیکھ کمال کے پیغمبر علیہ السلام جب آپ کے پیچھے ثمامہ گئے تھے نا،
تو آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف پیشن گوئی کی تھی. جب آپ کے پیچھے مکہ پورا ہی بھاگ دو، کسی طرح پکڑ لیں، مدینے نہ پہنچنے پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیچھے گئے تھے. تو آپ نے بڑی لمبی ہے وہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. کب کہا؟ جب بھوکے پیاسے اور دنیا سے چھپ کر راستہ تبدیل کر کے جا رہے ہیں، اور پیشے گوئی کہا ہے کہ کیسر و کسریٰ ختم ہو جائے گا اور اس کے جو کنگن ہیں نا وہ تیرے ہاتھ میں آئیں گے. سراقہ کہتے ہیں میں واپسی پر سوچتا آیا کیونکہ صلح کر لی تھی کہ یہ کیسے ہو سکے گا. پھر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا نا، مسجد نبوی میں مال آیا، کیسر و کسریٰ کی تباہی ہوئی، فتح ہو گیا روم فارس سارا، تو آپ اس کے کنگن نہ تعجب سے دیکھ رہے تھے امیر المومنین کہ کمال ہے، اس میں کیا کچھ لگا ہوا ہے، کیسے یہ لوگ تھے. ایسے کر کے آپ نے کہا سراقہ ذرا ادھر آؤ نا. سراقہ کے ہاتھ بڑے مضبوط، سراقہ کے ہاتھ میں ڈال کے دیکھے تو سراقہ رونے لگ گئے تھے. اللہ اکبر. آپ نے کہا سراقہ رونے کی کیا بات؟ تو آج تو ہم بڑے خوش ہیں، آج ہم نے کافر کی گردن توڑ دی. انہوں نے کہا اللہ کے امیر المومنین میں اس بات پہ نہیں رو رہا، کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اس وقت نبی امی نے ایک پیشن گوئی کی تھی سراقہ تیرے ہاتھ میں کنگن، اور میں اپنی آنکھوں سے پیشن گوئی پوری ہوتا دیکھ رہا ہوں. کمال نہیں ہے نبی؟ یہ لوگ، اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی. الذی یجدونہ مکتوبا، یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات جانتے تھے، پڑھتے تھے اور منتظر تھے کہ وہ نبی آئے تو ہم پھر عرب کے لوگوں سے جنگ کریں گے. آ گئے عرب کے اندر تو ایمان لانے کے بجائے دشمن ہو گئے تھے. النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، کمال نہیں ہے عندہم فی التوراۃ والانجیل، میری کتاب میں لکھا ہو کہ یہ نبی آئے گا، یہ صفات ہے، نبی آ گئے ہیں، صفات ہی موجود ہیں، ایمان نہیں لا رہے. میری اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بھئی تم اس نبی کو تو نہیں مان رہے ہو، اس کتاب کو مان رہے ہو کہ یہ تورات ہماری ہے، انجیل ہماری ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتابیں اتری. تو بھئی جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہی تو صفات ہے اس پیغمبر میں، وہی والی حدیث. جیسے وہ میں نے کئی دفعہ سنایا واقعہ، مولانا کو کہا کہ یہ آگے حدیث ذرا پڑھے، تو وہ کہتا ہے نہ استادہ منع کیتا، اگلی حدیث ساڑھے مسلک دے خلاف نے، ایسا نہیں پڑھنی. سیم اللہ پڑھ. بھئی تم اپنی کتاب پڑھو، قرآن کو نہ مانو، تم اپنی کتاب پڑھو. تورات میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں. اللہ اکبر. پھر انہوں نے تحریفیں کی اپنی کتاب کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ پر کر دیا، اس کا ترجمہ کر دیا، نام کا ترجمہ نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد کا ترجمہ نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کیا. اور نام کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنی مرضی سے کیا. اس کے بڑے حوالے ہیں اس حدیث میں، ان کے تفسیر میں لائن لگی ہوئی ہے، بہت لمبی ہے یہ بات. البتہ قرآن کہتا ہے ان کی تورات میں بھی یہ باتیں موجود تھیں اور انجیل میں بھی موجود تھی. وہ کون کون سی صفات ہیں؟ یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے تھے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے منع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا تو آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو. وہ بندہ کہنے لگا یہ باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں، یہ تو نبی کرتا ہوتا ہے. ایمان لے آیا. ایک اور آیا،
آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر تو نہیں مانتا تھا وہ، کچھ صدقہ ہی دے دیں، صدقہ ہی دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ 2 پہاڑوں کے اندر بکریاں پھر رہی ہیں نا، ساری لے جا۔ وہ ایک دفعہ تو حیران رہ گیا، ساری؟ اس نے کہا ساری لے جاؤ، ساری لے جاؤ۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایسا صدقہ نبی کر سکتا ہے کوئی کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، ایسا وہ ساری لے گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور پھر آیا تھا کافر ملاقات کرنے کہ چیک کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری احادیث بھری پڑی۔ تو جا کر اپنی قوم میں مولوی بن گیا، ہماری زبان میں کہتا ہو قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، یہ نبی اتنا دیتا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں فقیر مروں گا مسلمان ہو جاؤ اور جاؤ نبی کے پاس۔ تو یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے تھے، نیکی کے سارے کام، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے تھے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ طیب چیزیں حلال کرتے تھے، یہ حلال ہے، پاکیزہ چیزیں طیب چیزیں جو یہودیوں پر عیسائیوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی تھی طیب، تھی طیب، لیکن وہ شرارتیں کرتے تھے ایسی ایسی، رب کی بغاوت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی، یا ان کے بڑوں نے خود ہی حرام کر لی، بھئی یہ اونٹ کا جو پہلا بچہ ہے یہ حاملہ نہیں کھائے گی، یہ اس اونٹ کا بچہ مرد نہیں کھائیں گے عورتیں کھائیں گی، پہلے یہ ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو سورۃ الانعام کے اندر۔ اونٹ کا گوشت حرام کر لیا یہودیوں نے، کھاتے ہی نہیں بالکل، چربی حرام کر لی، چربی حرام کر لی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آ کر پھر یحل لہم الطیبات، یہ صفات ہے پیغمبر علیہ السلام کی، حلال طیب چیزیں کہا یہ کھاؤ یہ طیب ہیں بھئی، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے رکھا تھا، سور خنزیر یہ تو شراب اور یہ سب، آپ نے کہا یہ تو حرام، حرام کھاتے ہو، ان سے ان کو منع کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی حرام حلال نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا، مولوی کہ یہ حرام ہے یہ حلال، شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ طیب ہے، شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ طیب چیز ہے، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ خبیث چیز، بس یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، جو بوجھ اور توق انہوں نے اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے یہ پیغمبر اتارتا ہے، آسانیاں کر دیتا ہے۔ چلو سخت احکام جو تھے اس شریعت میں وہ اس میں نرمی آ گئی، ہمارے لیے ان کے لیے نماز مسجد میں تھی، صرف نماز مسجد کے علاوہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے ساری زمین پاک مٹی جال، ٹائم ہوا اللہ اکبر، گاڑی روک کر کھڑے ہو جاؤ، سائیڈ پر ہو کر اپنی نمازیں پڑھو، سبحان اللہ۔ شرک کرنے پر اس قوم کے اندر گردن اتارو، قتل، سیدھا سیدھا، بس معافی کوئی۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لو، سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، توبہ کر لو، یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جو اسرن بوجھ تھا نا ان پر پچھلی شریعتوں کا، اور الاغلال وہ توق، خود ساختہ پابندیاں جو ان کے علماء نے ان پر لگا رکھے تھے، خود ساختہ پابندیاں، اور یہی بیماری آج یہاں پر ہے، اور 3 منٹ ابھی رہتے ہیں، خود ساختہ پابندیاں لگا رکھے، جرابوں پر مسا نہیں ہو سکتا، خود ساختہ پابندیاں، سردی ہے امت پر آسانی کرو بھائی، جرابیں بناؤ اور مسا کرو۔ وہ پچھلے دنوں سیالکوٹ میں نے
نون لیگ کی تھوڑی سی کلاس لے لی، تو مجھے انہوں نے کہا تقریر کے بعد کہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ سفر میں تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو اور علماء بھی تھے، تو انہوں نے وضو کیا تو جرابوں پر مسح کیا، تو ساتھ جو مولوی تھے پھر چودھری ہوتے ہیں نا پھر تاکہ وہ میرے نمبر بن، انہوں نے کہا نواز صاحب، میاں صاحب کہتے ہیں، میاں صاحب جرابیں اتارو پاؤں دو۔ میاں صاحب نے کہا میر صاحب کہ جی انہیں سناؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جرابوں پر مسح جائز ہے۔ مولوی چپ، یہ کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کو، یہ کیا ہوگا؟ میں کہا زبردست، میں نے کہا آج کے بعد بھائی اس کے خلاف تقریر نہیں کرنی، بالکل۔ اور ہر بات پر الحمدللہ سیکھا ہے نا عقیدہ، کچھ عرصہ رہا نا سعودیہ میں تو اللہ نے سمجھ دے دی۔ اہل حدیث ہمارا بھائی ہے، اس کا بیٹے کے بارے میں ہمیں خبر ملی کہ وہ اہل حدیث ہے، صحیح نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہے۔ تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی، الاغلال خود ساختہ پابندیاں، مولوی خود ساختہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ اب میں دم کرتا ہوں تو کہتے ہیں بڑا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جو جنات کا مریض ہے نا، ہندو اس کو بڑا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ ہندو کیوں کرتے ہیں؟ گائے نہ ذبح کریں، گائے ماتا ہے ان کی، تو بڑا گوشت ہی نہیں کھانا جی، ہم کیسے کھائیں؟ بڑا گوشت کھاتے تو جن آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کھاؤ، آئے گا تو پھر آیا میرے پاس آ جانا۔ میرے استاد نے کہا تھا، یہ فکرہ انہوں کا تھا، مولوی محمد حسین جنوں والے رحمہ اللہ، وہ کہنے لگے یہ بڑا گوشت ہر مریض کو کھلانا۔ ان کے دل میں سے ہندو کی جو ہے نا بیماری وہ نکلے کہ جی یہ مریض جسے روحانی تکلیف ہو وہ بڑا گوشت تو کھا ہی نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں کھاؤ اس کو دب کے کھاؤ۔ یہ ہیں خود ساختہ پابندیاں جو اس قوم پر لگی ہوئی تھی۔ صلی اللہ علیہ نبی۔ باقی انشاءاللہ پھر اگلی سبق میں۔